بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام بیماریوں پریشانیوں اور نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام ہو جائے، آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جائے، آپ جس کے لیے دعا کریں آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے، ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، معاشرے میں آپ باوقار لوگوں میں شامل ہو جائیں، خاندان میں آپ کو عزت ملے، تو دوستوں آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر دیکھیے گا۔ دوستوں آج ماہ شوال کی 8 تاریخ ہے، دوسرے پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کا دن ہے، اور پورا سال ماہ شوال کی 8 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں جو ہم نے محنت کری اس کی اب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ انعامات چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس زندگی میں نہ تو رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی کبھی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے یا پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے، اللہ والوں میرے بھائی اور بہن دونوں ہی پڑھ کر دیکھیں اور پھر بتائیے گا کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر بولوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ آج یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو اس طرح سے محفوظ و معمود کر دے گا، آپ لوگ خود پریشان رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم اور فضل آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے، تو پھر آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ بابرکت عمل اور وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی زندگی پہ اس کے کوئی اثرات بھی نہیں آنے والے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس وظیفے کو پڑھیں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ اللہ والوں، قرآن کی کوئی سی بھی صورت ہو یا پھر رب کا کوئی سا بھی نام ہو، کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ کی حاجت جو ہے، آپ کا مقصد جو ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کسی لڑکی سے زنا کرنا چاہتے ہیں یا ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں،
اور آپ اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو حرام ہی ہے نا، دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے اگر جائز سمجھ کے کرا تو اللہ والوں یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ لوگ پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد حلال ہے، آپ حلال چاہتے ہیں، تو اللہ والوں پھر یہ عمل تیر بہدف ہے، آپ کے لیے آسانیوں والا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پئیں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے جسم میں چلے جائیں، اور جب وہ اثرات آپ کے جسم میں داخل ہونے کا شروع ہو جائیں گے تو آسانیاں تو بالخصوص آپ تک ویسے ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ والو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ پر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ والو اس عمل، اس وظیفے کی فضیلتیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہی برکتیں ہیں، اور اس عمل کو جب شوال کے مہینے میں کرا جاتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب 8 تاریخ کو کیا جاتا ہے، کیونکہ چاند جو ہے اب وہ پورے ہونے کی طرف جا رہا ہے، بہرحال چاند کے معاملات میں نہیں پڑے تو بہتر ہے کیونکہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا بتا دوں کہ پیر کا دن ویسے ہی فضیلت والا ہے کیونکہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو لہٰذا یہ دن ویسے ہی فضیلت وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اور آج ماہ شوال کی 8 تاریخ بھی ہے، ابھی آپ نے بابرکت مہینوں کو بھی گزارا ہے، جس طرح سے رجب کا مہینہ تھا، شوال کا تھا، رمضان کا تھا، تو ویسے ہی آپ برکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں شوال کے مہینے کو بھی اپنی عبادات سے مشرف کریں، اس کی عبادات کرنا اس مہینے کی آپ لوگوں کو رب سے قریب کرے گا، قریب سے قریب کر لے جائے گا۔ اور اللہ والوں سب سے جو آپ کے پاس خاص وقت ہے وہ تہجد کا ہے، کوشش کریں کہ رات میں تہجد پڑھ کر سوئیں۔ تہجد یقین کریں آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ اس وقت رب خود صدائیں دے رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جس پہ میں رحم کروں، جس پہ میں اپنا کرم کروں، جس پر میں اپنا فضل کروں۔ اور اگر بندہ اس وقت جاگ رہا ہو تو اللہ والوں وہ نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی بخش دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ تو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم پر رحم فرما سکے، ہم پر کرم فرما سکے۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہیں، اور جب اجتماعی طور پر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اس میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک ہونے کا بھی بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے آج ماہ شوال کی 8 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی
تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والو شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے،
اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والوں آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا، بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام القطاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔
انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستوں، سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا، اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کے عامل بننے کے لیے اس کو 6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کرامت صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تو آپ علیہ السلام کو ایک فرشتہ آیا، اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔
یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔